الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت نمبر 19 سے لے کر 30 تک، اور یہ ہم تیسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کا کچھ حصہ ہے اور پھر تیسرے رکوع کا کچھ حصہ ہے آتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کریں گے، تیسرے رکوع کا بھی۔ تو تھوڑی سی اس کو کنیکٹ کر لیں پچھلے سبق کے ساتھ، کہ جہاں پہ پچھلا سبق آیت نمبر 18 ہم نے مطالعہ کیا، وہ اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے اسے منسوب کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی سند جن کی نازل نہیں فرمائی، تو وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی صرف کہنا نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، بلکہ عملی طور پر زندگی سے اور اپنے اعمال سے اس بات کی شہادت دیتے ہیں ان کاموں کی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے جن کے کرنے کا کہا نہیں بلکہ جن سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرز زندگی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کی ترویج کر رہے ہیں، یا اس کا ابلاغ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کے زمرے کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جھوٹ کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں دو باتیں فرمائیں، کہ ایک تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے لوگوں کے اوپر، اور دوسری بات فرمائی تھی کہ اس کے اوپر، ان کی جھوٹ کے اوپر پھر گواہی دینے والے جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ گواہی دیں گے قیامت کے روز، اور ان پہ حجت بھی پھر تمام ہوگی، اور یہ عذاب شدید کے مستحق ہوں گے۔ اب انہی کے بارے میں بات جو ہے وہ جاری ہے، ہمارا چونکہ سبق وہاں پہ ختم ہو گیا تھا، طویل رکوع ہے یہ دوسرا، تو پھر ہم اسی بات کو وہاں سے آگے سے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یصدون، ان کے بارے میں اگر کہیں تو بھی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یصدون، سدا یصدو جو ہے وہ سدن، ہم بہت زیادہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں لفظ کو، بہت ہوتا ہے روکنا، جو ہے وہ رکنا بھی اس کے معنی میں شامل ہوتا ہے، اور روکنا بھی جو ہے وہ دونوں، وہ لوگ جو روکتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے لازم اور متعدی ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں اس ورب کے اندر، سدا میں، وہ لوگ جو روکتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر پھر جب روکنے کے معنوں میں آیا تو پھر قرآن مجید میں ہر جگہ پہ یہ سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے سے روکتے، ان سبیل اللہ کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو روکتے ہیں ان سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ خود بھی روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور یہ بھی خالی پوشیدہ معنی یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے، اور یقینی طور پر جو لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں تو پہلے درجے کے اندر تو وہ خود رک رہے ہوتے ہیں، اس کے عمل ظاہر ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور جو ہے وہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا وَيَبْغُونَهَا، بغا یبغی چاہنا کے معنوں میں آتا ہے، اور یبغونہا اور اس سے چاہتے ہیں، یعنی اس کو، یعنی اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کو کے بارے میں چاہتے ہیں، وجہ یہ ٹیڑھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ٹیڑھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے زمین کے اوپر اور اس سے اس کو وہ جو ہے نا اس سے ہٹ کے اسے کوئی اور لکیر لگانا چاہ رہے ہیں، تو یقینی طور پر اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں پھیلاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو خلاف واقعہ ہے۔ یہ وہ بات ہے اللہ کے راستے کے بارے، اللہ کے دین کے بارے میں۔ بغا یبغی، بغین چاہنا، تلاش کرنا، اور عوج جو ہے ٹیڑھا ہونا، جو اوجا یا اوجا یا اوجو، اوجن و ایوجن دونوں ہوتا ہے، دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں، اوج اور ایوج، تو ٹیڑھا ہونا، جھکا ہونا کسی ایک طرف، اور ایوج پھر میں ٹیڑھا ہونا۔ وہم، اور وہ لوگ، بالآخرت، آخرت میں ہی، ہم بالآخرت ہم، اور آخرت میں کافرون، آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے بارے، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں، جو آخرت پہ ایمان نہیں رہ کے آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یکونو، لم یکونو نہیں ہے جو، لم یکون نہیں ہے جو، معجزین عاجز کرنے والے فی الارض،
نہیں ہے आजिज करने वाले पर। मोजिज जो है वो आजिज करने वाला, और उसकी जमा मोजिजीन आजिज करने वाले। वमा कान लहुम, और यहाँ पे जो है वो अम, इससे मुराद यानी ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, जैसे कुरान मजीद में दूसरी जगह पर ये शाद हुआ है, वहाँ पे तसरीह भी आई है, वजात भी आई, मोजिजीन फिल अर्द, अल्लाह को जो है वो आजिज नहीं कर सकते ज़मीन में। यानी अल्लाह का जो अल्लाह चीज़ नाफिज करना चाहता है, वाज़ेह करना चाहता है, उस पे वो कामयाब नहीं हो। वमा काना लहुम, वमा कान, और नहीं है लहुम उनके लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह ताला के सिवा, मिन औलिया कोई कारसाज, कोई हिमायती, कोई मददगार। अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई मददगार हिमायती नहीं है, यानी उनका जेहतु अल्लाह ताला के हैं ही खिलाफ, तो उसका मतलब है कि कोई भी नहीं है उनका मददगार। अल्लाह ताला तो उनकी ज़ाहिर मदद नहीं करेगा, इसलिए कि उन्होंने वो रास्ता चुना है जो अल्लाह ताला की मुखालफत का है। युदाअफ़ु, युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, युदाअफ़ु वो दोहरा करेगा, दोहरा देगा, लहुमुल अज़ाब उनको अज़ाब, उनका अज़ाब दोगुना। अच्छा, ये जो लफ्ज़ होता है दाफ़, दौद एन फा, ये किसी चीज़ को जो है वो, अगर किसी चीज़ को, दाफ़ का मतलब होता है कोई भी एक हिस्सा और उसको फिर उसका दोहरा कर देना, डबल कर देना, तो इससे फिर बढ़ाने के मानी के अंदर आता है। इसका मानी यानी अपना दोगुना करना, उसी एक ही चीज़ को उसके मिसल एक और लाई जाए तो ये दाफ होता है, यानी दो गुना या दो दो डबल जो है जिसे करना कहते हैं। तो ये बाबे मुफ़ाअला है, थर्ड फॉर्म है। दाअफ़ा युदाफ़ु मुदाफ़तन, बढ़ाना, दोगुना करना। इसी से फिर जो है वो सूद के बारे में अदाफ़ और मुदाफ़ा, यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर जो है वो उसे लेते हैं। वमा कानू, और नहीं है, यस्ततीउन वो इस्तिताअत रखते, समा कोई बात सुनने की, वो किस कोई बात सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते। अब ज़ाहिर इस्तिताअत से मुराद क्या है कि उन्होंने खुद अपने ऊपर ये रास्ते जो है वो हक को सुनने के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो इस वजह से ये कहा गया। वमा कानू, और नहीं है वो, युबसिरून देखने वाले, और न वो देख सकते ही नहीं, वो सुन भी नहीं सकते कोई बात और देख भी नहीं सकते, और ये उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से किया। उलाइका अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जो जिन्होंने, अब देखिए कि उलाइका 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 चला आ रहा है, वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा था, और फिर ये अल्लाह को जो है वो मोजिज़ करने वाले नहीं है अल्लाह को, और ये वो वही लोग हैं जो जो इनकार करने वाले हैं, और यही वो लोग हैं, और यही वो लोग, उन्हीं की रिपीटिशन हो रही है। यही वो लोग हैं जो खसिरू, जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपनी जानों को, जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। वदल्ला, और गुम हो जाना, दल्ला जो है वो गुम हो जाना, भटक जाना। वो दल्ला भी इसीलिए, गुमराह उसको इसीलिए कहते हैं कि उसने राह गुम कर दी। और दल्ला, और गुम हो गया, अनहुम उनसे, माँ वो जो, कानू यफ्तरून वो जो वो घड़ा करते थे। इफ्तरा बार बार आ रहा है इन इसवा के अंदर, इफ्तरा घड़ने के मानों के अंदर आता है। जो वो घड़ा करते थे अपनी तरफ से, अपनी तरफ बात बनाया करते थे, जो अपने खुद साख्ता नजरियात थे, वो सब उनसे गुम हो गया। ला जरमा, अब ये हैं तो अलग अलग लफ्ज दो, ला और जरमा, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ये इकट्ठा एज इट इज आता है, कि ये इस मानी में आता है कि कोई शक नहीं, ला जरमा यानी हक का, यकीनन है, बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी माने के अंदर जो है ये आता है, तो इसी तरह याद रखने का है। ये वो नहीं है इसके माने कि ला जरमा कोई जुर्म नहीं किया, ये वो नहीं है। अन्नहुम फिल आखिरत, के वो, फिल आखिरत आखिरत में, यानी यही अन्नहुम यही लोग आखिरत में, हुमुल अखसरून, हुमुल अखसरून, हुमुल खासिरून नहीं फरमाया, देखें, हुमुल अखसरून फरमाया, सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले। अगर ये होता हुमुल खासिरून तो फरमाया कि ये खसारा उठाने वाले लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी पीछे अब दो तीन आयत के अंदर, इन दो आयत के अंदर, तीन आयत के अंदर, उससे पहले भी दो तीन आयत के अंदर जिनकी खसूसियात बयान हुई है, और मैं हुमुल अखसरून, ये सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले लोग हैं। अक्सर जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये अफजल तफजील का सीगा है, सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले, और अक्सर की जमा अक्सरून आई है। इसका तर्जमा साथी पढ़ दें। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं इस और इसमें कुछ ही पैदा करना चाहते हैं और वही चलिए, आखिरत के मुनकिर हैं।
وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ ہی خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ جزاک اللہ۔ اب جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے، یہ ان ظالموں کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی الفاظ استعمال فرمایا ہے ظلم کے، یہ ان ظالموں کا ذکر ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اب انہوں بدبختوں نے نہ صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہیں دیا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے دور رکھا، بلکہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکتے رہے اور انہیں زندگی کے اندر جب بھی موقع ملا تو انہوں نے شیطانی قوتوں کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ دیکھیں کتنا شدید قسم کا یہ وعید ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی فیکلٹیز کو، اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو انسان وہاں پہ خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ تو کتنا شدید لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کے اندر، اور جن پہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان پہ دنیا جہان اور کائنات کی ہر چیز لعنت فرماتی ہے، اور ان کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے، اور جو اپنی تمام صلاحیتوں کو دین کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک لوگوں اور نیکی کے ہر راستے پہ پتھر رکھے، اور نیک لوگوں کے راستے کے اندر پتھر اور کانٹے بچھائے، اور انہوں نے ہر برائی کا راستہ جو ہے برائی کو اپنایا اور برائی کا ہر راستہ آسان کیا۔ اگر کسی کے بارے میں ان کو شبہ ہو جاتا تھا کہ فلاں جو شخص ہے وہ ان کی طبیعت میں سلامتی باقی ہے اور ان کا رجحان جو ہے وہ اس دین کی طرف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور کی طرف ہے اور رجوع کرنے والا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے سامنے حق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ سننے والا اسے نفرت کرے اور اس کو باطل سمجھے، اور انہوں نے پھر اس دین کے بارے کے اندر جو ہے وہ اسلامی احکام کے بارے میں الجھنیں کھڑی کی، اور بظاہر اگر شریعت کا اعتراف کر بھی لیا تو پھر اس کے اندر جو ہے شکوک و شبہات جو ہے وہ بچھائے کہ لے ہم بھی مانتے تو ہیں دین کو، لیکن دیکھیں یہ دین جو ہے وہ آج کل کے حالات میں کس طرح انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ تو جو ہے وہ 1500 سال پرانی جو ہے وہ باتیں ہیں، اور آج کل کے دور کے تقاضے جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو ان کا رویہ دراصل اس بات کا عملی طور پہ غماز ہے کہ یہ آخرت کے یقین رکھنے والے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ آخرت میں یہی لوگ، حقیقت میں یہی لوگ جو ہے وہ آخرت کے منکر ہیں اور جو ہے کفر کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے عاجز کیا کرنا ہے انہوں نے، ذرا سی تھوڑی سی کوئی چیز دنیا کے اندر ان کے اوپر آ جاتی ہے، وائرس، بیکٹیریا، کوئی بیماری حملہ کر دیتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کیا کرنا ہے انہوں نے۔ لیکن اللہ سے بھی فرمایا کہ اللہ ان کے لیے دوہرا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک کس وجہ سے کہ ایک تو انہوں نے خود جو ہے وہ رک کے راستے سے، اور پھر لوگوں کو بھی روکا، تو ان کے لیے دو گنا عذاب ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو جو مہلت دی تھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں نہیں تھے یہ لوگ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، اور یہ اس کی ڈھیل تھی کہ وہ توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں تو ان کو موقع دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ اور اصلاح کے لیے موقع دیا دنیا میں رہنے کا، جسے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور اگر وہ پھر توبہ اور اصلاح نہ کریں تو پھر وہ جو بھی اپنا پیمانہ بھر رہے ہیں اس کو اچھی طرح بھر لیں، تاکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بالکل اچھی طرح جو ہے وہ مستحق کر لیں۔ اور وہی بات کہ جب چونکہ یہ خود بھی خدا سے کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، اس وجہ سے ان کو دوہرا عذاب جو ہے وہ یہ اس کے مستحق ٹھہریں گے، اور یہ سراسر خسارے اور تباہی کا راستہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے خود چنا۔ اور پھر جن کی مدد اور شفاعت پہ یہ جو ہے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے کہ فلاں صاحب اور فلاں اور فلاں اور فلاں جو ہمیں بچا لیں گے، تو حقیقی معنوں میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے۔ اور ان کے من گھڑت عقائد و نظریات جو ہے جن کی بنیاد پہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اور
اس کائنات کے بارے میں اور اپنی ہستی کے بارے میں جو ہے جس طرح کے قیاسات کرتے تھے وہ سب ہی غلط نکلیں گے، اور اس وجہ سے یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک اور نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ کافی جگہوں پہ اور استعمال ہوا ہے، غالباً ہم نے پہلی دفعہ پڑھا ہے۔ اخبات اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عاجزی کے معنوں کے اندر اخبات استعمال ہوتا ہے، اچھی اردو کے اندر ہوتا ہے یہ استعمال۔ خا، با اور تا اس کا مادہ ہے، اور اس سے باب افعال جو ہے فورتھ فارم جو اخبتا یخبت و اخباتن، ہر ایک سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف یکسوئی کے ساتھ جھک جانا۔ اب جو ہے وہ یہ اسی کو عاجزی کہتے ہیں، اور یقینی طور پر عاجزی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام معاملات کے اندر، زندگی کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر بھی عجز کا اظہار کرے، لیکن یہ جو ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف اس کا ہو جانا اور اس کے سامنے جھکا رہنا، یہ جو ہے یہ اخبات کہلاتا ہے۔ تو ویسے تو عجز سیلف خود بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن اخبات میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ جو جھکنے کے معنی ہیں وہ اخبات میں پائے جاتے ہیں۔ مخبتین قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جھک جانے والے، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے، ان کی مخبتین کا جو لفظ ہوا ہے، یعنی فائل مخبت سے مخبتین، عاجزی کرنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جنت۔ اب دیکھیں یہ ایک بالکل سملٹینیس کنٹراسٹ کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن کا طرز زندگی، جنہوں نے اس پیغام سے منہ موڑا اور پھر وہ خود رکے اور لوگوں کو بھی روکا، اور ایک پوری زندگی جو ہے، ان کی ساری زندگی، ان کی صلاحیتیں اور اوقات اور وقت اور ہر چیز ایک راستے کے اندر لگی رہی، اور وہ تھا کہ اس دین کے خلاف اور باطل کے حق میں۔ اور اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس کے مقابل، جنہوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیے اور پھر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی خصوصیات بیان فرمائے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اب اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو خصوصیات ہیں جو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے جاری فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں، اور فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پھر رہیں گے۔ تو کیوں نہ ہم انہی خصوصیات کو اور انہی جو ہے وہ وصاف کو جو ہے وہ اپنائیں اور اس جنت کے حقدار ٹھہریں۔ میں مثل الفریقین، مثال، الفریقین، فریقین یہ اردو کا لفظ ہے، فریق کی جمع فریقین ہے، تو دو فریق ایک جو ہے ایک جو ہے وہ اینٹی، اور فریقین دو فریق جو ہوتے ہیں ان کے لیے فریقین کا لفظ ہوتا ہے۔ مثال ان دو گروہوں کی ایسے ہے، کل آما جیسے اندھا، والاسم اور جیسے بہرا۔ اب یہ ایک جو ہے یہ ایک فریقین میں سے ایک ہو گیا، والبصیر اور وہ دیکھنے والا، دوسرا یعنی دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا۔ اب دیکھیں یہ جو خصوصیات ہیں یہ بھی کنٹراسٹ میں آئی ہے، اندھے کے مقابلے میں دیکھنے والا، اور جو ہے وہ بہرے کے مقابلے میں سننے والا آیا ہے۔ تو آما والا سم ایک فریق کی جو ہے وہ خصوصیات ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ اندھا ہے اور وہ بہرا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فریقوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مثال ان دو گروہوں کی، دو فریقوں کی، ایسے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا شخص جو ہے دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ امیون، ہم اس سے پہلے پڑھا رہے ہیں، آما جو ہے امیون سے اندھا، اور سمن سے جو ہے اسما جو ہے بہرا، اور بصیر اور سمیع دیکھنے والا اور سننے والا، اس کو ہم بہت مرتبہ پڑھا ہے۔ حل کیا، یستویان مثلا، یستوی جو ہے برابر، یستویان برابر، یہ دو برابر، تو چونکہ دو فریقین کا جو ہے یہ بات ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو جب برابری کی بات آئی ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یستویان بھی یستوی سے جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو کیا حل یستویان، کیا یہ دو برابر ہیں؟
مثلا مثال کے حساب سے، مثال کے لحاظ سے کیا یہ پھر برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ جو پوچھ رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ہے وہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ برابر نہیں ہے۔ پوچھا اسی طرح جاتا ہے، یہ اسلوب اردو میں بھی ہے، مستعمل ہے عربی کے اندر بھی۔ آفلا تذکرون، کیا، فا پس، لا نہیں، کیا تذکرون تم نصیحت پکڑتے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ترجمہ پڑھیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ جزاک اللہ۔ اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل کفر کے مقابل میں یہاں پہ بالسملٹینیس کنٹراسٹ میں اہل فضائل کی ایمان فضائل بیان فرمائے ہیں کہ انہی مشرکین و کفار کے گروہ کا ذکر پہلے ہے، اب اہل ایمان کے گروہ کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل و دماغ کی رعنائیوں سے کام لے کر جو ہے جسم و جان کی تمام توانائیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دی ہے۔ یہ ہر طرف سے کٹ کر جو ہے پوری دل جمی کے ساتھ اور کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندگی، اس کے دین کے اوپر ایمان لے آئے کہ یہ سچا دین ہے، اس کی بندگی قبول کر لی اور رسول کی اطاعت کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ واخبتوا بھی بتایا ہے، واخبتوا الی ربہم، پوری یکسوئی کے ساتھ، یہ ان میں کبھی کوئی ذرا برابر شک نہیں کیا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو انہوں نے احکامات نازل کیے ہیں، اس نے یہ جو دین نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے یا اس کا کوئی ایسا پرزہ ہے جو آج کل قابل استعمال نہیں ہے، یا کوئی ایسا حصہ ہے جو دین کا جو ساکت ہو گیا ہے اور جس پہ اب جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا، یا دنیا کے کوئی ایسے مسائل ہیں دنیا کے اندر اور زندگی کے اندر اور انسانوں کے اندر جس میں یہ دین رہنمائی نہیں کر سکتا، کبھی کوئی جو ہے ذرا برابر بھی ان کو کبھی کوئی شک نہیں گزرا۔ یہ کامل یکسوئی ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان میں سے کسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ میری جو تفہیم ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شاید صحیح نہ ہو اور وہ میری کامل نہ ہو انڈرسٹینڈنگ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کوئی خامی اور کوئی کمی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، اس طریقے سے ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اللہ کے نظام کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، یہ وہ بات ہے۔ اب ان لوگوں کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یہ مانگتے بھی اللہ تعالیٰ سے آئے ہیں اور اس کی جو ہے وہ اسی کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کی تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو ہے وہ اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا جو ہے ان کا مقصود ہوتا ہے۔ ان کی جو انسانیت کا آئیڈیل ہے، وہ جو ایک سامنے ان کا جو مثالی شخصیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کی جو منزل ہے وہ یہ ہے اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مقام جنت کو جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سچے لوگ ہیں۔ ان اہل ایمان کی مثال جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والوں سے دی گئی ہے کہ دوسرا گروہ جو ہے کفار مشرکین، جو ہے مشرکین اور کفار کا گروہ جو ہے ان کی مثال وہ تو ایسے ہیں جیسے اندھے اور بہرے، نہ وہ حق کی آواز کو سن سکتے ہیں اور نہ وہ حق کے نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان و عمل کی خرابی سے اپنی جس محرومی کو دعوت دی ہے، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوش کے کان سلب کر لیے اور ان کی بصیرت کی آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ ان کو وہ عطا کرے گا ان کو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار دیا ہے، جو صلاحیتیں دی تھی عقل کی اور سوچنے اور سمجھنے کی اور اس کے اوپر پھر اس طریقے سے عمل کرنے کی، جو آزادی دی تھی، جو اختیار دیا تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس جو ہے وہ حق کی آواز کو سننے سے اور حق کو دیکھنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ تو پھر یہ کیا دو گروہ برابر ہیں؟ یہ ان کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ استفہام انکاری ہے، اس کے ساتھ مطلب یہی ہے کہ بالکل ہرگز نہیں ہے، ان دونوں کا انجام کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی دعوت اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے یہ سراسر عقل و بصیرت پہ مبنی ہے، اور اس پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے کان اور دل کھلے ہیں، جنہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کو برباد نہیں کیا ہے، جو سلیم الطبع ہیں، جن کی سلیم فطرتیں اور سعید روحیں جو ہے وہ بالکل وہ برقرار ہیں، اور جن میں کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے، جن کے پاس بصیرت بھی ہے اور نصیحت سننے کی طاقت اور استعداد بھی ہے، اور اس حقیقت پر غور و فکر کرنے کی ان کو دعوت دی گئی ہے، جب وہ اس کو سنتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہاں پہ دوسرا رکوع ختم ہوا ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقینی طور پر بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، ان کی قوم کی طرف، انی، انہوں نے فرمایا بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، نذیر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں، مبین واضح کھلا، میں تمہارے لیے ایک بالکل واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میری یہ حیثیت ہے، میں کوئی اور بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے آیا۔ اور یہ خبرداری میں کیا فرمایا؟ ان کہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ بنیادی بات ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے رہے۔ اسی بات کو سورت کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی خاف علیکم عذاب یوم علیم بھی فرمایا گیا، اور یہاں پہ نور علیہ السلام فرمایا انی خافو، بے شک میں اخافو، میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، علیکم، تم پر، تمہارے بارے میں، تمہارے لیے، یعنی عذاب۔ اچھا، یہ جو اخافو ہے، یہ وہ اخافو نہیں ہے جو باب افعال فورتھ فارم آف دا ورب ہوتا ہے، اخافو جو خافو وہ بھی یہ خاف ہوتا ہے، یہ ہم جو پہلا حمزہ ہے، الف ہے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے، یہ وہ ہے، اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، عذاب یوم علیم، عذاب کی جو ہے یومن، عذاب یوم، ایک ایسے دردناک دن کے عذاب کے، علیم جو دکھ دینے والا، فقال، تو پس کہا، الملا الذین، جو سردار تھے، وہ انہوں نے جو ان کے سردار تھے قوم کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا، جنہوں نے، انہی سرداروں نے، جنہوں نے، ملا کا مطلب ہوتا ہے جو قوم کا کوئی بھی جو سردار ہو، کسی بڑی پوزیشن آف ٹرسٹ اور پاور کے اوپر ہو، صاحبان اقتدار جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، جن کی سرمایہ داری کی وجہ سے ایک پوزیشن جو ہے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہے، یا پھر وہ لوگ بھی سے مراد ہوتے ہیں جو سرکاری درباری ہوتے ہیں، اور جن کے پاس جو ہے سرکار کی طرف سے جو انہیں جو بھی پوزیشن، جو قوت یا جو طاقت یا جو اتھارٹی دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، یہ سب ملا کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے، ان سرداروں نے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، من قوم ہی، ان کی قوم سے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، ما نرا کا، ما نرا، ما نہیں، نرا، نون زبرنان جو ہے، ہم، را، دیکھنا، کا، تمہیں، ہم نہیں دیکھتے تمہیں۔ اب دیکھیں یہ ما نرا کا 4 الفاظ پہ مشتمل ہے جو ہے لفظ، الا بشرن، مگر ایک بشر، ایک آدمی، مثلنا، ہمارے مثال، ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں ایک آدمی اپنے جیسا، وما نرا کا، اور ہم نہیں دیکھتے، اتباع کا، اتباع کا، جو اتباع کرتے ہیں تمہاری پیروی کی، جنہوں نے تمہاری، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم ارادلنا، مگر وہ لوگ جنہوں نے، وہ ہم میں سے ہیں، مگر وہ لوگ ہم میں سے ہیں، کیا؟ ارازلنا، ارازل ہیں وہ، ارازل جو ہے یہ رزیل جیسے کہ جمع ہے، رزیل جو ہے کا پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے رزیل اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو کمتر ہوتے ہیں، وہ جو حقیر ہوتے ہیں، رزیل ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اخلاقی رذائل، وہ اخلاقیات جو کم تر حقیر درجے کی ہیں، جو ہے اس کے مقابلے میں، اخلاق حسنہ کے مقابلے میں اخلاق رذیل، جو اخلاق رذائل استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ وہی لفظ ہے، رزولہ، یا رزول و رزالتاً، حقیر ہونا، گھٹیا ہونا، اس سے پھر ارزل جو ہے وہ جمع ہے، ارزل جو لفظ ہے جس کی جمع ارزل ہے،
یہ افل و تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ اراذلنا، سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہم میں سے ادنا ہیں، ان لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے۔ بادی الرائے، بادی الرائے جو ہے، بادی جو ہے یہ لفظ، اس کو آپ دیکھیں تھوڑا سا اچھی طرح سمجھ، اس لیے یہ لفظ اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن چونکہ جو ہے اس کو تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے اس کو سمجھنے۔ اچھا، اس کا جو معنی ہے کیا گیا ترجمہ ظاہری طور پر، اب کیسے کیا گیا ظاہری طور پر؟ یہ لفظ جو ہوتا ہے نا بادی، اب یہ لفظ جو ہے یہ اس کا ورب ہے، بدا یبدو بدون، ظاہر ہونا، کھلا ہونا، اسی سے پھر اردو میں لفظ ہوتا ہے بادیہ نشین، وہ لوگ جو باہر کھلے ایریا میں جو ہے صحرا میں جو لوگ آباد رہتے ہیں، جو ہے وہ پھر انہی لوگوں کو پھر بدو کہا جاتا ہے یا بدوی کہا جاتا ہے، بدو یہ بھی اسی سے لگے، وادی نشین اردو میں انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر اور کھلا کے معنی کو اندر، تو اس سے پھر جو اسم فاعل ہے بعد، بدا یبدو بدون کا جو اسم فاعل ہے بعد، وہ جو ظاہر ہے، وہ جو کھلا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، اس میں یہ بادی رائے میں یہ جو بعد ہے، بعد یہ جو ہے لکھا تو بادیہ لکھ گیا ہے لیکن اصل میں یہ بعد ہی ہے، تو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے یا لایا گیا ہے، بس یہ اتنا فرق ہے۔ بادیہ رائے، بادر رائے نہیں ہو سکتا تھا، تو بادیر رائے جو ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ جو ظاہر ہے، بادی کا بادیہ کا مطلب ہو گیا وہ جو ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ الرائے، اب اس کو رایتن، رایا دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، رائے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو رائے کا ظاہر، وہ جو رائے کا ظاہر ہے، رائے کا کوئی بھی رائے ہے، اس کا جو ظاہر ہے، ظاہر وہ اس کا بادی اور رائے ہے، اس کا بادی اور رائے کا مطلب ہے پھر بظاہر دیکھنے میں، سرسری طور پر دیکھنے میں، سرسری طور پر نظر جو چیز آئے وہ بادی اور رائے ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ، یا آپ ایسے کہہ سکتے کہ پہلی نظر میں جو معلوم ہو جانے والی حقیقت ہے وہ بادی اور رائے ہے، اور آپ کو پتہ ہے اردو کے اندر جو ہے بادی و نظر بھی ہمارے ایک جو ہے سیاستدان ہے وہ بادی و رائے اور بادی و نظر کا استعمال اردو بولنے کے اندر بھی بہت کرتے ہیں، تو بادی و نظر سے مراد وہی ہوتا ہے بظاہر، ظاہراً جو ہے، تو انہوں نے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی بظاہر بظاہر کے ظاہراً وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے سب سے ادنا اور حقیر لوگ ہیں، یہ وہ ہے، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہیں، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضل، یعنی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہمارے اوپر، تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نظنکم، نظن، نون زبر نہ ہم والا ہے، اگر ظن جو ظنو، تو ہم، بلکہ ہم خیال کرتے، زن کرتے، گمان کرتے کم تمہارے بارے میں، کاذبین کہ تم جھوٹے ہو، کہ ہم تمہارے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اب یہ ان دو آیات کی ترجمہ پڑھ دیں۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بے بس ان لوگوں کے جن کے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ دو رکوع ختم ہوئے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اب یہ وہ مقام ہے تیسرے رکوع سے 9ویں رکوع تک، ہم نے سورت کے ابتدائی کے اندر تعارف کے اندر پڑھا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، انبیاء اور رسول کا جو ہے، انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے یہاں پہ 6 رکوعوں کے اندر، 7 رکوعوں کے اندر، اور یہ آیت 25 سے لے کر 99 تک سورت کا بڑا حصہ اسی پہ مشتمل ہے، بلکہ سورت کے آخر سے پہلے تک جو ہے یہ یہی ہے، اور ان رسولوں کے اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہوئے، یہ 6 رسول، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
یہ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ چونکہ سورت کا بڑا حصہ اب 10 میں سے 7 رکوع جو ہیں انبیاء اور رسول پہ، تو قصص انبیاء جو ہے یہ ان انبیاء علیہ السلام کے جو قصص ہیں، جو قصے ہیں، یہ اس سورت کا ایک قسم کا مرکزی مضمون ہے، ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد کسے بیان کرنا نہیں ہے یا کوئی کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد وہ حقیقت ہے جسے ان قصص کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی قصوں کے ذریعے سے کسی بات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور جو سورت وہ بات جو ہے سورت کے آغاز ہی میں مجملاً طور پر جو ہے بتائی گئی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ تمہیں اس زندگی کے اندر ایک خاص مدت تک جو ہے متمتع کرے گا اور زندگی کا اچھا سامان عطا فرمائے گا۔ یہ وہ بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ اب ان قصص کا جو ہے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور پھر آپ کے توسط سے تمام امت کہ جو تمام داعیان حق جو ہے جو آئیں گے ان سب پر یہ واضح ہو جائے کہ اس دعوت کے راستے کے اندر جو تمہیں آج پیش آ رہا ہے یا جو آئے گا بین ہی وہی تم سے پہلے آنے والے رسولوں کے ساتھ اور ان متبعین کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ نہ کوئی موجودہ حالات نئے ہیں اور نہ اس قوم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کی روش ہے وہ کوئی نئی روش ہے۔ تم ان کی زندگیوں سے یعنی ان لوگوں کی زندگیوں سے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرو، اور جس طریقے سے انہوں نے صبر و عزیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح تم بھی حالات کا مقابلہ کرو، یہ وہ بات بتائی گئی۔ اور ایک مقصد ان قصص کا یہ بھی یہ بتانا ہے قریش کو کہ تم نے جو روش اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کر رکھی ہے یہ بالکل بین ہی وہی روش ہے جو اس سے پہلے تمہاری پیشرو قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا طرز عمل وہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ کرے جو پچھلی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ قصص کے بارے میں ایک اجمال جو ہے وہ مختصر سی بات ہے وہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب جو ہے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ آیا ہے تو یہ ہم نے سورہ اعراف کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو میزوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، یہ عراق کا علاقہ مابین النہرین جو کہلاتا ہے، دو نہروں کے درمیان کا علاقہ ہے، میزوپوٹیمیا سے کہتے تھے، اور یہ درجہ دجلہ اور درجہ فرات کے درمیان میں تھا یہ علاقہ۔ تو یہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کے اندر بھی کہ جو ہے وہ آج جہاں موجودہ شہر کوفہ واقع ہے یہاں پہ اس کے قریب جو ہے یہاں پہ اس جگہ پہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آباد تھی مابین النہرین کے اندر۔ تو یہ قوم جو تھی یہ بھی ان کے بارے کے اندر بھی یہ آپ ریفرنس سلائیڈ ہے ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ ابو الانبیاء کہلائے کہ بعد میں پھر انہی سے تمام نبیوں کی اور تمام جو ہے یہ نبی انہی سے آئے، انہی کی اولاد سے آئے۔ تو بت پرستی کے خلاف سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ہے وہ جہاد اور جو ہے انہوں نے اور دعوت پیش کی، اور انسانی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تاریخ میں سب سے پہلی شریعت پیش کرنے والے اولو العزم پیغمبر بھی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں اب یہاں پہ اس ڈسکورس کے اندر جو یہاں پہ آج ہم جس کا ہم نے ابھی آغاز کیا ان آیات سے، یہاں پہ 26 آیات کل ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کے اساسی اور بنیادی نکات جن میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بڑی بڑی ہی ایک جو ہے وہ جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ان کی قوم کا ایک بڑا ہی اندوناک انجام بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نے جو ہے آپ دیکھیں اگر یہ الفاظ دیکھیں تو کم و بیش انہوں نے اپنی قوم کو انہی الفاظ میں خطاب کیا جو اس صورت کے شروع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائے گئے کہ میں تمہاری طرف ایک نذیر یعنی خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور یہ بھی اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ دعوت کا جو مفہوم ہے اور دعوت اور مقصد کو ایک جیسے الفاظ سے بیان کرنا کا
سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن اور ان کی دعوت جو ہے وہ ایک ہی نظر رہی ہے، ان کی نظریات بھی ایک ہی رہے ہیں، اور اس وجہ سے انداز تعبیر بھی بالکل ایک جیسا اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا اصل کام جو ہے انذار و تبلیغ ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی فرمایا کہ انی لکم نذیر مبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ہم دوسرے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اسی بات کا اعلان کیا۔ اور اس سے پھر آگے کی بات جو ہے ان کے ذمہ نہیں ہوتی کہ منوا لیں لازمی طور پر اور اس کے راستے کے اوپر لے آئیں، یہ پھر ان کے نہ ذمہ ہوتا ہے اور نہ ان کے بس میں ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی تھیں؟ ان میں بد اخلاقی اور اخلاقی پستی اور ظلم اور سرکشی اور آخرت کا انکار۔ اب یہ ظاہر ہے یہ تو چند ایک نمایاں طور پر جو ہے نمائندہ جو ہے چند ایک خصوصیات ہیں، لیکن اب دیکھ لیں کہ ان کے نتیجے کے اندر کس طرح کی زندگی، کس طریقے کا طرز عمل اور کس طریقے کا اخلاق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خرابیاں ان سے جو جنم لیتی ہیں وہ ان کی قوم کے اندر پیدا جو ہے ہو چکی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ہاتھ سے دامن توحید چھوٹ گیا تھا، وہ مکمل طور پر توحید کو چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے قوم کے لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں اور بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ یہ جو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ ود اور سوا اور جعوق اور غوث اور نصر، یہ سب ان سے پہلے گزرے بزرگ تھے جن کے انہوں نے مجسمے تیار کر رکھے تھے، اور پھر آخرت کی زندگی کا بھی کوئی تصور ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ وہ معاملات تھے۔ اب جب انہوں نے دعوت پیش کی، وہ یہی دعوت جو تمام نبی علیہ السلام دے رہے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، انہوں نے بھی وہی پیش کی۔ تو پہلا رد عمل جو تھا ان کی قوم کے جو زمانے کے جو طاغوت سے اور جو خود سر اور صاحبان زور و زر تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کا آیا، اور وہ ان کے قوم کے سردار تھے، اور یہ وہی بالکل طرز عمل تھا جو کچھ بےہودہ اور جھوٹے عذر بنانے والے اور بے بنیاد استدلال بنانے والے ہر زمانے کے جابر جو ہے جو بنا کے لاتے رہے ہیں، ان کا بھی وہی تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی جو دعوت تھی ایمان کی، اس کو رد کر دیا اور 3 شبہات پیش کیے جن کا ذکر جہاں پہ۔ پہلا اعتراض یہ تھا، اور یہ اعتراض جو ہے ان کی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا بالکل عکاس ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کے سردار جو ہے وہ سارے سرمایہ دار کافر تھے، اور وہ یہ تھا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہماری بجائے تمہیں نبوت تم کیسے حقدار ہو گئے ہو؟ یا یہ بھی تھا ان کے اس کے اندر بھی شامل تھا کہ رسول کو تو بڑی کوئی شخصیت ہونا چاہیے اور اس کو فرشتوں کے جل میں آنا چاہیے اور اس کے آگے پیچھے پروٹوکول اور ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں۔ تو یہ بالکل وہی جاہلانہ اعتراض تھا جو مکہ کے لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیش کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہاں پہ یہ کیا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارا اتباع جو ہے کس نے کیا ہے؟ کیا ہمارے سرداروں میں سے، بڑے بڑے لوگوں میں سے، ایلیٹس میں سے کسی نے تمہارے اوپر کوئی ایمان لایا ہے؟ اور تمہارے اوپر تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہی تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری بات میں، تمہاری دعوت میں کوئی جان ہوتی، کوئی فکر ہوتی، زندگی کے مسائل کا حل ہوتا، خیالات کی بلندی ہوتی، تو ہماری سوسائٹی کے جو ایلیٹس ہیں، بالا قامت لوگ ہیں، وہ تمہاری طرف رجوع کرتے، اس پہ ایمان لاتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کرنے والے ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ کم آمدنی کے لوگ اور فقراء ہوا کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں بالکل تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے یہ ثابت ہے۔ اور چونکہ مستکبرین جو ہے، یہ جو ہے مالا جو ہیں، ان کی نگاہ میں شخصیت کا معیار دولت و اقتدار ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو پھر پست اور حقیر جو شمار کرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ بھائی تجھ پر ایمان لانے والے یہ جو ہیں ان سے نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ تیری دعوت کے جو مشتملات ہیں، یہ جو تیری دعوت سیلف ہے، یہ جو ہے کوئی صحیح نہیں ہے، اصولی طور پر کسی قسم کی تم ہم پہ برتری نہیں رکھتے ہو، اور ہماری جو معاشرے میں عظمت کے جو معیار ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے اندر نہیں ہے، تو اس بنا پر ہم تیری پیروی بھی نہیں کرتے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جھوٹے ہو۔ تو یہ وہ انہوں نے اعتراض کیے تھے۔ اپنے اعتراض کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے جو اس طرح دیا، قالا انہوں نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارائی تم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ذرا سوچو اس بات پہ، ارائی تم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان کن تو، اگر میں ہوں، اللہ بینتن، اللہ اوپر، بینہ ابھی ہم پیچھے سبق میں بھی پڑھا ہے، واضح کھلی دلیل، میں ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح کھلی شہادت اور دلیل پر ہوں،
وآتانی اور اس نے مجھے عطا کیا رحمتن اپنی رحمت سے من عندہ اپنے پاس سے، یعنی اپنے پاس سے جو اس کی رحمت اس سے مجھے عطا کیا ہے۔ فأمیت علیکم اور فأمیت پس امیہ آپ کو پتہ ہے، امیہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، آما اور امیہ جو ہے یہ اندھا ہونا، تو اس کے معنی جو ہے چھپا ہونا بھی امیت جو ہے یہ جو سیکنڈ فارم ہے، یہ باب تفعیل ہے، سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے۔ اما جو امی تعمیتاً چھپانا یا اندھا کر دینا، وہ اندھا، امیہ جو ہے اندھا ہونا، اما اندھا کر دینا یا چھپانا بھی ہوتا ہے، پوشیدہ کر دینا۔ فامیت تو وہ جو پوشیدہ کر دی گئی، یہ جو تا ہے تا تانیث ہے، ظاہر ہے اوپر رحمت کا ذکر آیا ہے اور بجینہ کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں جو ہے یہ ہے فیمنن ہے۔ تو جو چھپا دی گئی، جو تم سے پوشیدہ کر دی علیکم تم سے، یعنی یہ کھلی شہادت اور یہ بات جو اس نے مجھے واضح طور پر دے دی ہے، تم سے پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ آگے فرمایا انلزموکموہا، انلزمو، اب یہ دیکھیں بڑا طویل لفظ ہے اور اس میں اس کو اگر آپ بریک کریں تو 5-6 الفاظ پہ مشتمل ایک ترکیب ہے۔ اب دیکھیں حمزہ زبر جو ہے یہ تو حرف استفہام ہے، کیا نلزمو، آگے نون پیش نون ہم، تو کیا ہم، آگے ہے الزمو، الزمو، الزمو جو ہے یہ جو یہ اس کا مادہ لام زے اور میم لزم، لزوم جسے کہتے ہیں، لازمی طور پر کسی چیز کا جمنا یا چمٹنا یا ساتھ لگے رہنا اس کے معنی ہوتا ہے۔ لازم وہ چیز ہو یا عمل کوئی جو انسان جس کے ساتھ مستقل لگا رہے، اور اسی سے پھر وہ التزام بھی ہوتا ہے، یعنی لازم کر لینا کسی چیز کو، اور ملازم بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ لگے رہنے والا۔ اور الزام کے معنی جو ہے کسی چیز کو کسی کے لیے حکمن ضروری کر دینا، اس سے پھر وہ الزام کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے، یعنی لازم طور پر کسی کے حصے میں کسی کے جو ہے کسی پر کوئی چیز چسپاں کر دینا، لازم کر دینا۔ تو آگے ہے کمو، کم جو ہے وہ تم اور ہا وہ، تو کیا ہم انل، تو کیا ہم الزمو لازم کر دیں یا مجبور کر دیں یا چپکا دیں، کمو تم پر، ہا اس کو، تو کیا ہم اس پر اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو، یا کیا ہم تم اس پہ چپکا دیں تم کو، تمہارے اوپر کیا چیز، وہی کھلی شہادت جس کے اوپر ذکر ہوا ہے، ہاں، یعنی وہ کھلی شہادت اپنے رب کی طرف سے، تو کیا ہم جس جو تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے، تو کیا ہم وہ تمہارے مجبور کر سکتے ہیں تم کو اس کے اوپر، یا تمہارے اوپر چپکا سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کو جس میں نے کہا ہے کہ یہ اس کا جو ہے ورب وغیرہ کی تفصیل بھی ہے، وہ ان تم اور تم لہا اس کے بارے میں کارہون، اس کو کراہت کرتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہو۔ جب تم اس حقیقت کو، اس کھلی شہادت کو، اس بینہ کو، اس رحمت کو پسند نہیں کرتے ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے معنی ہے، چونکہ یہ ترکیب اس طریقے سے ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ترجمے کی سمجھ آ سکے۔ وجہ قومیں، اور اگر ابھی بھی آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو تھوڑا سا مشکل ہے، اس کا پیچیدہ ہے، تو پھر بتائیے ہم پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، میں نہیں سوال کرتا تم سے، مانگتا علیہ اس پر مالن کوئی مال، ان اجریہ بے شک میرا اجر، اجریہ یا جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن ہے، فرسٹ پرسن، میرا اجر، اجریہ میرا اجر، اللہ مگر اللہ، اللہ کے اوپر میرا تو اجر جو اللہ کی ذمہ ہے۔ وما انا اور وما اور میں نہیں، انا میں نہیں ہوں، بتار دن دھتکار دینے والا، ہٹا دینے والا۔ یہ تردا یترد تردن ہانکنا، ہٹانا دور کرنے کے معنوں میں آتے ہیں، اور تارد پھر اسے دور کرنے والا، ہٹانا، اور میں نہیں ہوں ہٹانے والا الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یقین ہے، انہم بے شک وہ ملاقو ربہم وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اسے، ولاکنی لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں، بلکہ میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تم کو قومن تجہلون وہ قوم وہ لوگ جو جاہل ہیں، جو جہالت کرتے ہیں، جو ناواقف ہیں۔ جہالت کے 3 معنی ہوتے ہیں،
انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا، یہ جہالت کے اصلی اور بڑے معنی ہیں اور جو معروف معنی ہیں اس میں۔ دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف واقعہ کوئی یقین و اعتماد قائم کر لینا، یہ بھی جہالت ہے۔ اور تیسرا ہوتے ہیں کسی کام کو خلاف اصول انجام دینا، یہ بھی جہالت ہوتا ہے۔ ایک قول ہے اور ایک فعل، یعنی دوسرا قول ہے اور تیسرا فعل ہے۔ تو جو ہے جہالت، یعنی تم جاہل قوم ہو، وجا قوم اے میری قوم، یعنی بظاہر تو نہیں ہے کہ تم جاہلون ہو، تم فرمایا کہ تم وہ لوگ، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کے اوپر ہو، یعنی وہ لوگ ناواقف ہو۔ وجا قوم اے میری قوم، میں ینصر، کون مدد کرے گا، نی میری، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے بچائے گا، من اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ان ترت ہم، اگر میں ہٹا دوں، بھٹکا دوں، دھتکار دوں، ہم ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو ایمان لانا کو اگر میں بھٹکا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ ترجمہ پڑھ۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اب ان اعتراضات کے جواب دے، اور پہلے اعتراض کا جواب جو ہے، سب سے پہلے اس اعتراض کا جو ریورس آرڈر کے اندر ہے، بتایا گیا کہ تم پر جو ہے مجھے کوئی فضیلت نہیں ہے، تو فرمایا کہ نادانو، تم یہ سمجھتے ہو کہ فضیلت اور عہدہ و منصب میں اور برتری اور مال میں کثرت کا نام ہے شاید، یعنی اس سے فضیلت ملتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی مال ہو اور کسی بڑے عہدے پہ ہو، چاہے ان دونوں کا حامل جو ہے وہ کیسا ہی انسانیت کے لیے آر ہو، جو ہے کیسا ہی برے خسائل کے رکھنے والا ہو۔ حالانکہ مال و دولت اور عہدہ و منصب تو آنی جانی چیزیں ہیں، آج ایک کے پاس ہیں اور کل دوسرے کے پاس ہیں، تو ان سے تو انسانیت میں نہ تو کسی کے ہونے سے اضافہ ہوتا ہے اور نہ ان کے نہ ہونے سے کسی کی انسانیت کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، نہ ان کے سٹیٹس کے اندر۔ مجھے اللہ نے تم پر مال و دولت میں کوئی فضیلت نہیں دی بلا شبہ، لیکن اس نے دو باتیں مجھے ایسی دی عطا فرمائی ہیں جن کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور وہ کیا دو باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ بینت من ربی واتانی رحمہ، اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نور مجھے عطا فرمایا ہے، دل کی روشنی عطا فرمائی ہے، زندہ ضمیر عطا فرمایا ہے، اور جن کی بدولت میں پہلے سے ہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی اور مجھے وحی سے نوازا اور حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا، جن پر میرا دل جو ہے وہ پہلے سے گواہی دے رہا تھا، اور اس نے مجھے پھر اس لیے میرے لیے عمل کے راستے کھولے اور زندگی کی جو ہے وہ الجھنیں دور کر دی اور آخرت کی تیاری کو آسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے۔ تم البتہ اپنی بدنصیبی کے باعث اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو، تمہاری آنکھوں پہ اندھیرا چھایا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہو، بدعمالیاں کرتے ہو، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے فطرت کے نور کو گل کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت میں آ گئے ہو۔ اس نے دلوں کی روشنی، تمہارے دلوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا ہے۔ اللہ نے تم سے قبولیت کی استعداد طلب کر لی ہے، تمہیں ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ تم نے جن حقائق سے آنکھیں بند کیے رکھیں، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زبردستی ان کو تم پر چپکا دوں، جبکہ تمہاری بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ تم ان سے خود بیزار ہو، اس حقیقت سے بھی اور اس حق سے بھی اور اس بینہ سے بھی اور اس رحمت سے بھی۔ اب یہ جو ہے وہ بات بتائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کی نخوت پر بھی چوٹ لگائی ہے، یعنی ان کو جو وہ تھا کہ بگڑی ہوئی قوموں کا تمام تر انحصار جو ہے مال و دولت پر ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے اپنی زندگی وہ خیال کرتے ہیں، اور اپنے سود و زیاں کا حساب بھی اسی مال و دولت میں کرتے ہیں۔ مال و دولت کی کثرت ہی ان کے غرور و تکبر اور ان کے نفس کے پندار اور غرور کا جو غذا بنتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پندار اور غرور پر چوٹ لگائے، فرمایا کہ لوگوں، تمہارے چونکہ کاروباری ذہنیت کے لوگ ہو جو ہے، تو تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی اسی ذہنیت کا ہوں،
میں یہ جو جان جوکھوں میں ڈال کر اور خون جگر پی پی کر تمہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کاروبار نہیں ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ اگر تم اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو میرے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ میں تو تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے جان کماتا ہوں، اور تم اسے مال و دولت کا کھیل سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، میری محنتوں کا صلہ تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ میں تم سے اس کے بدلے میں مال نہیں مانگتا، تم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم ایمان لے آؤ۔ تمہارا اعتراض یہ بھی ہے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ گرے پڑے لوگ ہیں اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ ایمان لانے والے بے شک غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، لیکن ان کے احساسات زندہ ہیں۔ عہدہ و منصب کی ہوس اور مال و دولت کی کثرت نے ان کی انسانیت کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا ہے۔ انہوں نے اپنی رب کی دعوت کو سنا ہے کہ ایک رب کی دعوت پہ جو ہے بلانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو اس نے اس دعوت پہ انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ وہ اپنی بے ثباتی کے باوجود، ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے مال و دولت، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے مال و اسباب اور ذرائع ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بلندیوں کے مسافر ہیں۔ تم انہیں ہزار ذلیل سمجھو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ چیتھڑوں میں لپٹے ہوئے یہ لوگ جو ہے ہیرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، ان کے الفاظ کے اندر، تو یہ زمین کا نمک اور پہاڑی کے چراغ ہیں۔ اس لیے میں اپنے پاس سے ان سے کیسے دور کرنے کی غلطی کر سکتا ہوں؟ اور جسے شاعر نے کہا ہے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ دعوت انہی لوگوں کے آگے، یہی دعوت کو پھیلانے والے ہوں گے دنیا کے اندر، اور اسی سے پھر دنیا کے لوگوں کے اور دنیا کی قوموں کو اور پھر آگے آنے والی نسلوں کو جو ہے یہ دعوت اور ان کی جو بخشش کا سامان اس طریقے سے جو ہے وہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان کو ان کی توضیح فرمائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اور نوح علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی اس طرح توضیح اور تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مصداق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔